بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں غلام اکبر اپنی آج کی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ایک بہت بڑی خوشی کے ساتھ اور خبر کے ساتھ۔ خوشی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ 7 اکتوبر کو ایک سپر پاور نے ہمارے ہمسایہ ملک افغانستان پر حملہ کیا اور اسے زیر کر لیا، اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ ایک مقبوضہ ملک تھا 20 برس تک، آج وہ آزاد ہو چکا ہے۔ مجھے یہ سٹیٹمنٹ دینے میں کوئی باک نہیں ہے۔ یہاں میں سب سے پہلے سورہ النصر، جو ایک مختصر سورہ ہے، اس میں چند آیات ہیں، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب پہنچ چکے مدد اللہ کی اور فیصلہ، اور تو دیکھے لوگوں کو داخل ہوتے دین میں غول کے غول، تو پاکی بول اپنے رب کی خوبیاں اور گناہ بخشوا اس سے، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ سورہ پڑھی طالبان کے کمانڈروں نے جب وہ محل میں داخل ہوئے، اشرف غنی کے محل میں، جب انہوں نے قبضہ کیا۔ میں یہاں یاد کر رہا ہوں 17 برس پہلے، 16 برس یا 17 برس پہلے ایک میٹنگ بلائی تھی سینئر جنرلز کی، ہمارے تب کے صدر پرویز مشرف، جنرل پرویز مشرف۔ انہوں نے اس میں، مجھے یاد ہے، ڈاکٹر شاہد مسعود بھی آئے تھے، میں بھی تھا۔ میں نے ایک بات کہی، گفتگو کا اسٹارٹ ہی میں نے لیا، مجھ سے انہوں نے سوال کیا کہ آپ کی کیا رائے ہے، ہم کیا کرنا چاہیے اس وقت کے حالات کے مطابق۔ تو میں نے ایک فلیٹ، بالکل بے دھڑک اسٹیٹمنٹ دی۔ میں نے کہا اس وقت دنیا میں 3 مقبوضہ ممالک ہیں، ممالک کہہ لیجیے، ٹیریٹریز کہہ لیجیے، 3 مقبوضہ علاقے ہیں۔ ایک کشمیر ہے، ایک فلسطین ہے، اور ایک افغانستان ہے۔ یہ تینوں مقبوضہ ہیں۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم ایک مقبوضہ علاقے کے لیے مختلف پالیسی اختیار کر سکتے ہیں دوسرے مقبوضہ علاقوں کے۔ تو اس پر فوراً وہ چونکے جنرل صاحب نے کہا آپ مجھے ایک نئی بحث میں گھسیٹنا چاہتے ہیں، جس کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ سوری، اس بات آپ نے صحیح کہی، مجھے یاد ہے انہوں نے کہا تھا۔ ڈاکٹر شاہد مسعود تھے وہاں، ڈاکٹر شاہد مسعود تقریباً اسی سوچ کے تھے، تب آج بھی ہیں جو میری سوچ تھی۔ تو میں نے اپنی آنکھوں سے، میں نے بہت، مجھے وہ رات یاد آتی ہے۔ میں اس رات کراچی فلائی کر رہا تھا، 7 اکتوبر 2011، جس رات افغانستان پر امریکہ کے طیاروں نے بمباری کی تھی، حملہ کیا تھا۔ بغداد پر بھی بمباری ہوئی تھی بعد میں۔ ہمیں نہیں معلوم آج تک کوئی فگرز، میں نے کئی کتابیں پڑھی ہیں، ان کے مصنفین بھی نہیں جانتے۔ جو کلاسیفائڈ انفارمیشن باہر آئی اس میں بھی نہیں بتایا گیا کہ کتنے لاکھ لوگ اس بمباری کی نظر ہو گئے، کیونکہ بم جو ہے وہ اتنی بڑی بمباری تاریخ کی، دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوئی جو ان 2 شہروں نے دیکھی، کابل نے اور بغداد نے، افغانستان نے اور عراق نے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ 20 برس کے بعد وہی طالبان جن کے بارے میں اس وقت سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی اٹھ سکیں گے، واپس آئے اس سے بڑی طاقت کے ساتھ، اور وہ کابل پر قابو ہے۔ طالبان کا المیہ یہ ہے کہ وہ ناقابل قبول ہے ہمارے لبرلز کو۔ لبرلز کی جو سوچ ہے اس میں آزادیوں کا بڑا
حصہ ہے. آزادیاں، بہت ساری آزادیاں ہونی چاہیے. مثال طور پہ بے لباس ہو کر باہر نکلنے کی آزادی، بے دھڑک سب کچھ کر گزرنے کی آزادی، morality سے جان چھڑانے کی آزادی. پابندیوں کے وہ سخت خلاف ہے، لیکن انسانی تاریخ جو ہے اس کی جو پیش رفت ہوئی ہے وہ پابندیوں سے ہوئی ہے، ڈونٹ سے ہوئی ہے کہ یہ مت کرو، چوری مت کرو، ڈاکہ مت ڈالو، اخلاق باختگی مت کرو، morality کا احترام کرو. جو اللہ نے حدود، یہ میں اللہ کی بات ایک مسلمان کے طور پہ کہہ رہا ہوں، لیکن ہر معاشرے میں 7th commandment آپ لے لیں، اس میں کلیئرلی وہی باتیں ہیں جو ہماری سورہ نور میں ہیں. 7th commandment میں کیا ہے؟ thou shall not sin. انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے اپنی مرضی سے اس کو امینڈ کر لیا، لیکن ہم واپس جا رہے ہیں آہستہ آہستہ اپنے مارل کوڈ کی طرف. یہ جو طالبان ہیں، یہ ہو سکتا ہے، یہ میں انہیں اسلام کی سچی تصویر نہیں کہہ رہا، لیکن یہ ایک پیش رفت ہیں. دے آر ریئیکشن ٹو واٹ از ہیپننگ ان اور سوسائٹی. ڈر بھی وہی لوگ رہے ہیں، طالبان سے ڈرتے، پہلے بھی ڈرے تھے. جب ملا عمر کی حکومت قائم ہوئی تو بڑا یہاں طوفان بپا تھا، کیا ہوگا کیا ہوگا، کہیں پاکستان میں تو نہیں آ جائے گا طالبانزم. انہیں بڑا خوف تھا. اب یہ خوف اور بڑھ جائے گا. مجھے نہیں لگ رہا، کچھ لوگ اس امید پر بیٹھے ہیں کہ شاید امریکہ کچھ کرے. اب امریکہ کیا کر سکتا ہے؟ امریکہ کوریا ہار گیا، کوریا میں انہوں نے جنگ لڑی، نہیں کیپچر کر سکے نارتھ کوریا کو، بھاگ گیا. ویتنام میں کیا ہوا؟ میں جب جرنلزم میں آیا تھا، میرے ابتدائی میں نے کالم جو لکھنا شروع کیا خبروں کے بارے میں، اس میں پہلے 11 کالم جو میں نے لکھے مجھے یاد ہے وہ سارے ویتنام کے بارے میں تھے. سائگون، ہو چی من ٹریل، ان کی بمباریاں. تو اس وقت کو سوچا بھی نہیں سکتا. کئی برس تک یہی کالم لکھتے رہے ہم، اور ہمارا نہیں خیال تھا کہ اتنی فوجی طاقت استعمال کرنے کے بعد امریکہ اتنی بری طرح اوور نائٹ پسپائی اختیار کرے گا. سائگون سے جو ان کا فرار ہے، ان کی جو واپسی ہے، واپسی نہیں کہوں گا، فرار کہوں گا، وہ تاریخ میں اس سے بڑا راؤٹ کوئی نہیں ہے. یہ بہت بڑا راؤٹ تھا. اب امریکہ کا راؤٹ نہیں ہوا. امریکہ نے بہت دانش مندی کا، میں امریکی صدر کی بات کروں، جو بائیڈن، انہوں نے بڑی دانش مندی کے فیصلہ کیا. وہ جانتے تھے، وہ اتنے بے خبر نہیں تھے کہ کیا ہونے والا ہے. وہ جانتے تھے کہ یہی ہوگا، اس کے باوجود انہوں نے ہونے دیا. ان کے مشیروں نے، پینٹاگون خاص طور پہ جو حامی تھے کابل حکومت کو بچانے کے لیے، جن کی کوششیں، سرگرم کوششیں تھیں، وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے صدر امریکہ جو بائیڈن سے کہ آپ کچھ عرصے کے لیے ابھی ودرا نہ کریں، بلکہ کچھ نفری کا اضافہ کر دیں. تو جو بائیڈن صرف ایک سوال بار بار کر رہے تھے ان سے، جس بات کھل کر سامنے آ گئی ہے اب تو. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ان چند ماہ میں، یا 1 سال 2 سال بھی میں کر لوں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں، ایسا کیا کریں گے جو آپ نے 20 برس میں نہیں کیا؟ آپ 20 برس میں ان لوگوں کو اپنے دفاع کے لیے تیار نہیں کر سکتے. اب کیا کر لیں گے آپ؟ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کیا نیا معجزہ سامنے لانے والے ہیں. میں کوئی جواب نہیں تھا پینٹاگون کے پاس. وہی ہوا جو جنرل بائیڈن جانتے تھے، صدر بائیڈن جانتے تھے. انہوں نے ابھی جو تقریر کی ہے وہ چلے گئے، تو انہیں پتہ تھا کہ ایسا ہونا ہے. یہ ایک بڑا دلیری کا فیصلہ ہے. انہوں نے امریکہ کی ہیوملیشن کو برداشت کیا
لیکن ایک بڑی ہیوملیشن میں پھر داخل ہونے سے اپنے آپ کو بچا لیا. انہوں نے سچ کہا ہے کہ اگر وہ ابھی کچھ کرتے تو بڑی خون ریزی ہونی تھی، بڑی خون ریزی ہونی تھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب امریکہ کو پتہ ہے کہ اس خطے میں دو بڑی طاقتیں اپنے پنجے گاڑ چکی ہیں جن کے مفادات براہ راست وابستہ ہے اس خطے سے. وہ اس خطے کا حصہ ہے. چین، روس، پاکستان. پاکستان جو ہے وہ اس خطے کا ایک مرکزی کردار ہے. اب اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے. اب لوگوں کو پتہ لگا ہے کہ نئی دلی نے اربوں ڈالر خرچ کیے، انہوں نے محل بنائے، وہاں ڈیم بنائے، سڑکیں بنائیں، ان کو خریدا، ان کی جیبیں بھری کہ کسی طرح سے انہیں رسائی ہو جائے اقتدار میں وہاں کے، اور وہ پاکستان کو انسرکل کر سکے. پاکستان کی ایک اسٹریٹجی ہوا کرتی تھی. جنرل یہی اس اسٹریٹجی کے خالق تھے کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ہونی چاہیے. پاکستان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ کا نام طالبان ہے. ہم اس بات کا اقرار نہیں کریں گے، لیکن یہ فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے کہ کابل کولمبو کے بعد ISI کی دوسری عظیم کامیابی ہے.